بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی کے بعد تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر بے حد و بے شمار درود و سلام ہو۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں، بہت سارے نیک اعمال ہم کرتے ہیں، بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نیک اعمال بھی کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم تمام ہی سے روزانہ بے شمار گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ چھوٹے گناہ بھی ہوتے ہیں، بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ آج کے اس مختصر سے خطبے میں میں چند باتیں جو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، وہ یہی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی بھی فکر کرنی چاہیے، گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، چاہے وہ بڑے گناہ ہو چاہے چھوٹے گناہ ہو۔ ہر گناہ سے آدمی کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ خطبہ مسنونہ اور سورہ نساء کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جس سے تم کو منع کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سناتے ہیں، جس حدیث میں اللہ کے رسول کا فرمان اللہ کے رسول سناتے ہیں، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور احادیث کے مقابلے میں۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، بے شک تم رات و دن گناہ کرتے رہتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو،
تمام کے تمام اس میں آ گئے ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، علماء ہے اور جہلا ہیں، تمام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ہی بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، بے شک تم رات و دن گناہ کرتے رہتے ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم گناہ نہیں کرتے، یا گناہ کا اقرار بھی کرتے ہیں تو اپنے دل کے حد تک لوگوں کے سامنے ہم یہی اپنے آپ کو بتلاتے ہیں کہ میں بہت زیادہ نیک ہوں، بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہوں، اپنی نیکیوں کے تذکرے ہم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے بارے میں فرما رہا ہے، اے میرے بندو، تم رات و دن گناہ کرتے رہتے ہو۔ رات دن گناہ ہم سے ہوتے ہیں، لہذا ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا فاستغفرونی، لہذا تم مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہو، مجھ سے معافی مانگتے رہو اپنے گناہوں کی، اغفر لکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ انسان سے کئی طریقوں سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ ایک تو آدمی عادتاً گناہ کرتا رہتا ہے، عادی ہے اس کا، وہ کوئی شراب کا عادی ہے، کوئی بیڑی سگریٹ پینے کا عادی ہے، کوئی گٹکا کھانے کا عادی ہے، کوئی جھوٹ بولنے کا عادی ہے۔ یہ اس طریقے سے عادتاً آدمی گناہ کرتا رہتا ہے۔ گالی دینے کا عادی ہے آدمی، چھوٹے بڑے گناہ آدمی عادتاً کرتا رہتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں آدمی لا علمی کی بنیاد پر کر لیتا ہے، اسے علم نہیں ہوتا کہ یہ گناہ کا کام ہے، اس سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ کچھ گناہ آدمی سے ایسے ہو جاتے ہیں جان بوجھ کر، وہ جانتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس سے وہ گناہ ہوتے رہتے ہیں، وہ کرتا رہتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نماز چھوڑ دینا، نماز نہ پڑھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ فجر کی نماز، عشاء کی نماز ترک کرنا یہ منافقین کا کام ہے، ہم سب تقریباً جانتے ہیں۔ لیکن فجر کی نماز کی پابندی، فجر کی نماز کی پابندی کتنے لوگ کرتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کے دن حاضری ہو گئی، ہم نے اپنی مسلمانیت کی دلیل دے دی، ہم نے اپنے من کے حساب سے جب چاہا نماز پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے، بس یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ بہت سارے گناہ جان بوجھ کر آدمی کرتا رہتا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، آدمی جانتا ہے، لیکن بہت سارے کھلم کھلا گناہ جو حرام ہے وہ بھی آدمی کرتا ہے۔ سود حرام ہے، جوا حرام ہے، شراب حرام ہے، زناکاری حرام ہے، یہ تمام بہت سارے گناہ، بڑے بڑے گناہ ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کتنے مسلمان ہیں کہ ان گناہوں میں ملوث ہیں۔ بڑے افسوس کی بات تو یہ ہوتی ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے ہم ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے
ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے۔ آج ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی زندگی دی، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 25 سال کا ہے، کوئی 40، کوئی 50، کوئی 60، کوئی 70، ہم کو اپنی اس زندگی کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے۔ ہم کو ہمارے جو ذمہ داریاں ہیں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ ہم کو دوسروں کا حساب نہیں پوچھا جائے گا، دوسروں کا حساب ہمیں نہیں دینا ہوگا۔ لیکن افسوس والی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، ہمارے اعمال کے تعلق سے انتہائی غافل ہیں، اور دنیا والوں کے اعمال کے اوپر، ان کی خرابیوں، ان کے گناہ، ان کی غلطیوں کے اوپر ہماری ایسی نظر ہے کہ صرف نظر ہی نہیں رکھتے، بلکہ آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی ہمارے معاشرے کی، ہمارے گھر کی بات نہیں ہے، ہمارے محلے کی بات نہیں ہے، اور ہمارے شہر کی بات نہیں ہے، بلکہ کہیں کسی ملک کے اندر بھی کوئی خامی اور برائی ہوتی ہے تو اس کا اتنا چرچا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے قیامت آ گئی ہے۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں اتنے سال کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زندگی دی، کتنے بڑے بڑے گناہ کیے، کتنے حرام کام کیے۔ میرے گھر میں میری اولاد جس کے بارے میں جہنم سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اس کے بارے میں میں کتنا فکر مند ہوں، کتنا اس کو جہنم سے بچانے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، یہ آدمی نہیں سوچتا ہے۔ کہیں کسی جگہ پر کوئی برائی ہوتی ہے تو اس کے تذکرے ہی نہیں، بلکہ اس کی مذمت اور اس کے خلاف بیانات، وہ علماء کرام، وہ سیاسی لیڈران، وہ دنیا کے تمام ہی لوگوں کو اس کے لیے تبصرے کرنے کے مواقع مل جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں بتلا رہا تھا، آپ تمام ہی جانتے ہیں کہ ہم کو دوسروں کا حساب دینا نہیں ہے، ہمارا حساب دینا ہے، بلکہ ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگو اپنی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی فکر کرو، تم رات و دن گناہ کرتے رہتے ہو، لہذا کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہو۔ حاضرین کرام، ہم سب ہی جنت کے متمنی ہیں، ہم سبھی چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، تمام ہی کو، اور تمام مومن مرد عورتیں جو زندہ ہیں، جو وفات پا چکے ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ہم سب کو جہنم سے، قبر کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، آمین۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ جنت حاصل کرنا ہے تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا، جہنم سے بچنا ہے تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات فاولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ جو لوگ ایمان لائے
اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے رہے، یہی جنت والے ہیں۔ یہ لوگ جنتی ہیں، جنت میں جانے والے لوگ یہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ یہ جنت میں رہیں گے۔ اس معنی کی آیات قرآن مجید میں تقریباً 100 سے زیادہ مقامات پر ذکر کی گئی ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے ایمان، اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، جنت میں جانے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی فکر کرنا چاہیے، اور نیک اعمال اگر ہمارے پاس نہیں ہوں گے، گناہ ہوں گے، تو پھر ظاہر بات ہے ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو جہاں پر نیک اعمال ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، وہیں گناہوں سے بچنے کی کوشش ہمیں کرتے رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جہاں نیک اعمال کرنے پر ابھارا، نیک اعمال کرنے کا حکم دیا، بڑے ہی حکیمانہ انداز میں، بڑے ہی پیارے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو گناہوں سے بچنے کی بھی ترغیب دلائی، گناہوں سے بچنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام سے سوال کر رہے ہیں، مفلس کون ہے؟ اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے، جیسا ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ جس کے پاس روپیہ اور پیسہ نہیں، وہ مفلس آدمی ہے۔ اسی حساب سے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کا جواب دیا کہ اللہ کے رسول مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے جو کل قیامت کے دن نمازیں، روزے، زکوٰۃ لے کر آئے گا، بڑے بڑے نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، لیکن ان نیکیوں کے ساتھ اس کے پاس گناہ بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ نیکیاں کام نہیں آئیں گی پھر اس کے ساتھ میں اس نے کسی پر تہمت لگائی، کسی کا کچھ مال کھا گیا اور کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، اس طریقے سے لوگوں کے حقوق اس کے اوپر ہوں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پورا انصاف ہر ایک کو دلائے گا، وہاں پر انصاف ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نیکیاں جن کے حقوق اس کے اوپر ہوں گے، کسی کو ناحق گالی دی، کسی کا ناحق مال کھا لیا، یہ نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنے اس کے حقوق اسے لوگوں کے اس کے اوپر ہوں گے کہ تمام نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، ابھی لوگ حق مانگنے والے باقی رہیں گے، ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سوچنے کا مقام ہے، یہ بات ہم نے بارہا سنی، یہ حدیث بارہا ہم نے سنی، اس میں کیا پیغام ہمیں مل رہا ہے، اس پر ہم غور اور توجہ نہیں کرتے، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ معلوم کیا ہوا، بڑے بڑے نیکیاں ہونے کے بعد بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ نیکیاں ہمارے کوئی کام کل قیامت کے دن آنے والی نہیں ہیں۔ تمام نیکیاں ہماری برباد ہو جائیں گی، ہمارا ٹھکانہ جہنم بچ جائے گا ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ ہم نیکیاں کرتے ہیں، میں نمازی ہوں، میں نمازی ہوں، میں نمازی ہوں۔ ہر ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے، وہ
اسی کو اپنے نامہ اعمال کے اندر بہت بڑی نیکی سمجھتا ہے۔ میں شریعت کے مطابق میں نے شادی کی ہے بھائی، میں نے شریعت کے مطابق یہ کام کیا ہے، میں نے شریعت کے مطابق یہ کام کیا ہے۔ تو کیا زندگی میں چند ہی کام ہم کو کرنا ہے اور اس کے علاوہ پھر ہم اور دوسرے کام شریعت کے خلاف کیا کیا کر رہے ہیں اور کتنے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی جائزہ اور کوئی فکر یہ ضرور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ جہاں پر ہمیں نیک اعمال کرنا ہے وہیں پر ہمیں گناہوں سے بچنے کی بھی فکر کرتے رہنی چاہیے۔ بہت ساری مثالیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس طریقے سے آپ نے بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے بتلایا کہ ان سے بچا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی نیکیوں کے بارے میں بتلایا کہ یہ نیکیاں ان کا اتنا اتنا اجر و ثواب ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کرنے کی طرف رغبت دلائے، اس کو حقیر مت سمجھو، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، ہم نیکیاں کرتے ہیں لیکن گناہوں پر نظر نہیں رکھتے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کی طرح ہوں گی، بہت زیادہ نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے ان کے پاس، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نیکیاں کچھ کام نہیں آئیں گی، ان کی نیکیاں کل قیامت کے دن یہ پہاڑوں کے ڈھیر کی طرح ہواؤں میں اڑا دی جائیں گی، جیسے ہوائیں ریت کو اڑا دیتی ہیں ایسے ہی ان کی نیکیاں کل اڑا دی جائیں گی، ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں کہ ہم ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جن کی وجہ سے ان کی پہاڑوں جیسی یہ نیکیاں بھی کل قیامت کے دن ان کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کوئی دوسری قوم نہیں ہے، وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، تمہارے ہی طرح وہ لوگ ہیں اور تمہارے ہی طرح وہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، راتوں کو تہجد پڑھنے والے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے، ان کا گناہ کیا ہے، ان کے اتنے بڑے نیکیاں برباد کل قیامت کے دن کیوں ہو جائیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے کام بھی اپنے لیے حلال کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے تو چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی ہم بچتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے ایسے گناہ کیے ہوئے ہیں ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خوف حقیقی معنوں میں بندے کے اندر ہوتا ہے تو پھر وہ بڑے گناہ سے بھی بچتا ہے، چھوٹے گناہ سے بھی بچتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے بھی گناہ سے بچتا ہے، تنہائی میں بھی گناہ سے بچتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے پہلے یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے جب مکہ فتح ہوا تو وہاں سے یہ فرار ہو گئے۔ ان کی بیوی ام حکیم یہ مسلمان ہو گئی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے لیے امان طلب کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان دے دی، اپنے شوہر کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، اور اس کے بعد پھر جدہ سے شوہر کے ساتھ واپس آنے لگی، تو راستے میں شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت اختیار کرنا چاہا، اپنے شوہر بیوی کے حقوق ادا کرنا چاہا، دونوں میاں بیوی ہیں، لیکن وہ خاتون ام حکیم رضی اللہ عنہا جو مومنہ تھی، ایمان والی تھی، میری ماں اور بہنوں، مسلمان بھائیوں، غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جب حقیقی معنوں میں ہمارے دلوں میں ہوتا ہے تو یہ ہمیں بڑے گناہ سے بھی چھوٹے گناہ سے بھی بچاتا ہے، یہ تنہائی میں بھی ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ ام حکیم رضی اللہ عنہا نے کہا، فوراً ان سے علیحدہ ہو گئی، دور ہٹ گئی اور کہا کہ میں مسلمان ہوں، تم نے اسلام نہیں قبول کیا ہے، مسلمان نہیں ہو، لہذا میں تمہارے لیے حرام ہوں۔ ایک کافر مرد کے لیے ایک مومنہ عورت، ایک مومنہ لڑکی حرام ہوتی ہے، حالانکہ وہ شوہر تھا ان کا، اسلام نہیں لایا تھا اور میاں بیوی ہی ہیں، لیکن اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اگر ہم نے میاں بیوی کے حقوق ادا کر دیے تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، اس کی اجازت اللہ نے ہمیں نہیں دی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف یہ اس کام کرنے سے انہیں روکے رکھتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا حالات ہیں، ہمارے لڑکیوں کے، ہم جانتے ہیں، غیروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ پیار محبت کے معاملات اور کیا کیا معاملات ہیں اور کیا ہو رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں، اس تفصیل میں ہمیں جانا نہیں ہے، اللہ کا خوف اگر حقیقی معنوں میں ہمارے دل میں رہے تو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے یہ چیز ہمیں بچاتی ہے، چاہے ہم کہیں بھی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اس بات کا ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ اس بات کا ذکر کیا، بہترین طریقے سے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی گناہوں سے بچنے کے لیے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور، سینوں کے باتوں کو جاننے والا ہے، وہ ہر چیز کا دیکھنے والا ہے، وہ ہر چیز ہر بات کا سننے والا ہے۔ یہ پختہ ایمان جب آدمی کا ہوتا ہے اللہ پر، ہم کہتے ہیں اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ ہر چیز کا دیکھنے والا، ہر چیز کا سننے والا ہے، ایمان ہمارا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا سننے والا، ہر چیز کا دیکھنے والا، ہماری زبان سے کیا باتیں نکل رہی ہیں، ہم سے کیا اعمال صادر ہو رہے ہیں، ہم کون سے عمل کر رہے ہیں، اس وقت اللہ سمیع بصیر ہمارے ذہن و دماغ سے نکل جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، چند ایسے گناہ ہیں، بے شمار گناہ ہیں، لیکن روزمرہ کی زندگی میں ہم سے لاشعوری طور پر جان بوجھ کر ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جن کا شمار بڑے گناہوں میں ہے۔ میں نے ابھی قرآن کی آیت اور حدیث پڑھ کر یہی بتلایا کہ ہمیں خاص طور سے بڑے گناہوں سے بچنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکبائر
بڑے گناہوں میں سے ہے الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس ویمین الغموس۔ بڑے گناہوں میں سے ہے، سب سے بڑا گناہ ہم جانتے ہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اگر کسی کی شرک پر وفات ہوئی۔ اس کے علاوہ دوسرے گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن کتنے مسلمان ہم میں ایسے ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں، کھلم کھلا شرک کرنے والے تو ہیں ہی، ہم یہاں پر موجود لوگوں میں بھی کتنے شرک میں مبتلا ہے۔ کوئی تعویذ گنڈے لٹکائے ہوئے ہے، کوئی ڈوریاں لٹکائے ہوئے ہے، کوئی اور کسی سے کچھ امید رکھے ہوئے ہے، کوئی اور مختلف طریقوں سے شرک میں ہم مبتلا ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہ شرک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ لیکن یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، والدین کی نافرمانی ہمیں نہیں کرنا ہے، ان کی فرما برداری کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کا ادب و احترام کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے حد بتلائی ہے کہ ایسا نہیں کہ ماں باپ کی ہر بات مانی جائے۔ ماں باپ بھی اگر تمہیں شرک کا حکم دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ماں باپ اگر کوئی غلط کام کرنے کے لیے کہتے ہیں، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اطاعت و فرما برداری میں اللہ تعالیٰ کی نیک کاموں میں ان کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ تو بہرحال یہ ماں باپ کی نافرمانی بڑے گناہوں میں، اسی طریقے سے ناحق کسی کو قتل کر دینا یہ بڑا گناہ۔ لیکن آج کوئی کسی کا ناحق قتل کر دیتا ہے، اس کو ہمارے نظر میں کیا ہے؟ بڑا بہادر مانا جاتا ہے، بہادر سمجھا جاتا ہے۔ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ چوتھی بات جو اہم بات بتلا رہا تھا کہ جھوٹی قسم کھانا یہ بڑے گناہوں میں سے، اللہ کے رسول نے فرمایا یمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور قسم کھانا، جھوٹی قسمیں کھانا تو یہ ہماری عادت بنی ہوئی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک دوسری حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان پر نظر رحمت نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان تین لوگوں سے کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خابوا و خسروا، ایسے لوگ ہلاک و برباد ہوں، وہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ تو ہلاک و برباد ہو گئے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ یہ کون لوگ ہیں ذرا بتلائیے تو۔ تین مرتبہ اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا تھا کہ تین قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر نہیں کرے گا، اور انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پوچھنے کے بعد یہ کہا کہ وہ لوگ کون ہیں؟ المسبل، سب سے پہلا شخص وہ جو اپنے کپڑے کو، وہ مرد جو اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے،
والمنان، اور دوسرا شخص احسان جتلانے والا، احسان جتلانے والا، کسی کے ساتھ احسان کیا اس کے بعد اس پر احسان جتلا رہا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ ایسا کیا۔ وقت نہیں ہے ورنہ ہر بات کے اوپر اس پہ تفصیل بیان کرنا ضروری ہے۔ تیسرا شخص جو میں بتلانا چاہ رہا ہوں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتا ہے، والمنفق سلعته بالحلف الكذب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تیسرا وہ شخص جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کلام بھی نہیں کرے گا، اس کی طرف نظر بھی نہیں ڈالے گا، اس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والا۔ جھوٹی قسمیں کھانا یہ بڑا آسان معاملہ ہے۔ جھوٹی گواہی دینے والا، یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے لیے یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، جہنم ہے۔ جھوٹی قسم کھا کر، اگر اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری حدیث میں، کوئی جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کے حق کو مار لیتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے جہنم ہے، جنت اس پر حرام ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا، اللہ کے رسول اگر معمولی سی تھوڑی سی چیز کے لیے اگر کس نے ایسے کسی مسلمان کا مال کھا لیا، اللہ کے رسول فرمایا اگر پیلو کی لکڑی بھی اگر کسی نے ناحق کسی کی جھوٹی قسم کھا کر کھا لی ہے، لے لیا ہے، اس کے لیے بھی جہنم ہے، جنت حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ناحق ہم اس کی زمین پر قبضہ، اس کے مکان پر قبضہ، اس کی وہ زمین کو ہم نے ادھر سے مار لیا، ادھر سے مار لیا، اس کا مال کھا گیا، اس کا مال کھا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہماری زندگی کے اندر کیا معاملات ہیں؟ ہم کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ ہماری نمازیں، یہ ہمارے روزے، یہ ہماری زکوٰۃ، یہ ہماری نیکیاں، اگر یہ بڑے بڑے گناہ حرام جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ہماری زندگی میں رہیں گے تو یہ سب نیکیاں ہماری برباد ہو جائیں گی۔ سودی کاروبار جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ سود کے حرمت سے پہلے اگر تمہارا کسی کے اوپر سود تھا تو اس کو بھی چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے اس کو نہیں چھوڑا، سود تم نے لیا، تو یاد رکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ لیکن سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہمارے کتنے لوگ سود کے بارے میں کس طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں اور اس کو کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت ساری زندگی کے اندر روزمرہ کے ہمارے بڑے بڑے گناہ ہیں، گالی گلوچ کرنا، لعنت و ملامت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت کون آدمی ہے؟ ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت، مبغوض وہ لوگ ہیں جو سخت جھگڑالو ہیں، بات بات پر جھگڑا۔ لوگ ایسے لوگوں کو دیکھ کے ارے بھائی ان کے قریب مت جاؤ، بہت ڈینجر لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتے ہیں، لیکن یہ بہادری نہیں ہے، لڑائی جھگڑا۔ اسلام امن و شانتی کو پھیلانے کی تعلیم دیتا ہے، بھائی بھائی بن کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے، عفو درگزر کی تعلیم دیتا ہے۔ ہاں اگر کوئی واقعی ناحق تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اتنا ہی بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے لعن طعن کرنا، بد دعائیں دینا، یہ خاص طور سے خواتین کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر آپ عیدگاہ جا رہے تھے، گزرتے ہوئے خواتین کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے کہا اے
خواتین، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو اس لیے کہ میں نے تم کو کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے۔ عورتوں نے پوچھا اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ خواتین زیادہ جہنم میں کیوں جائیں گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے کہ تم زیادہ لعن طعن کرتی ہو، بد دعائیں زیادہ کرتی ہو، لعنت ملامت زیادہ کرتی ہو، اور دوسرے یہ کہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ یہ معلوم کیا ہوا؟ شوہر کی نافرمانی یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور لعنت و ملامت کرنا، بد دعائیں دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے۔ بعض مرتبہ مائیں اپنی اولاد کو بھی بد دعائیں دے دیتی ہیں، تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے بد دعائیں دے دیتی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اگر قبول کر لے، اب اس کے بعد اولاد کے لیے پریشانی ہے تو پھر دوسروں کے اوپر نظر ڈالتی ہے، کس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کر دیا، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے کیا کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، اولاد کو بد دعائیں دینے سے اللہ کے رسول نے منع کیا، کسی کو بھی بد دعا دینے سے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ تو بہرحال حسد ہے، بغض و عناد ہے، اور اسی طریقے سے کسی کے کاموں میں ٹوہ میں لگنا، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تسمع بقوم وهم له كارهون صب في اذنيه يوم القيامة العنق۔ جو لوگوں کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ وہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ لوگ اپنے آپ کو دنیا میں بہت زیادہ عقل مند اور ہوشیار سمجھتے ہیں، ہر ایک، میں ہوں یا آپ ہوں، سامنے والے کو دیوانہ سمجھتے ہیں۔ وہ بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں، سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ٹھٹا اور مذاق اڑایا جاتا ہے، بلا کر ٹائم پاس آدمی ہے، یہ خالی آدمی، اس کو بلا کر اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ یہ آدمی بہت ٹائم پاس ہے، بولے اپنے، اس کو چائے پلا کے اس کا ٹائم پاس کرتے رہو، اس کا مذاق اڑاتے رہو۔ یہ کتنی بری بات ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس کے لیے ایک جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور بلایا جائے گا اس کو، جلدی آؤ جلدی آؤ۔ وہ غم و الم کی حالت میں وہ جنت کے دروازے کی طرف دوڑے گا، بھاگے گا۔ جب وہاں پر پہنچے گا جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر دوسرا دروازہ اس کے بازو میں دوسرا دروازہ اس کے لیے کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ آؤ جلدی جلدی آؤ۔ وہ غم و الم کی حالت میں جائے گا جنت کی طرف، جنت کے دروازے کی طرف۔ جب وہاں پر پہنچے گا پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر تیسرا دروازہ کھولا جائے گا اور اسے کہا جائے گا جلدی آؤ جلدی آؤ۔ اب وہ مایوس ہو کر اب نہیں جائے گا۔ آدمی جانتا نا، ایک مرتبہ مذاق کیا، دوسری مرتبہ مذاق کیا، ارے یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، اس کے ساتھ مذاق۔ اس طریقے سے جنت میں جانے سے محرومی ہو جائے گی، جنت میں جانے کے لیے اس کے ساتھ بھی ایسا مذاق کیا جائے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، غیبت ہے، چغلی ہے، گالی گلوج ہے، اور بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، سود ہے، بے شمار بڑے بڑے گناہ سے ہم روزانہ اپنی زندگی میں ملوث ہیں، دو چار ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم گناہوں کو نہیں گنتے، نیکیوں کو گنتے رہتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، سمجھ دی، طاقت و قوت دی، آنکھیں دی،
زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے رہیں، وہیں ان نیکیوں کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے گناہوں سے بچتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں۔ ہمارے پاس سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہے، جواہرات ہے، ان کی حفاظت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ڈال دیتے ایسی ہیں اس کو تجوری میں، اور اندر کی تجوری میں تالا لگا کر پھر بار بار دیکھنا کہیں کچھ ہوا تو نہیں ہے کہ نہیں، کمی ہے یا زیادہ ہے وغیرہ۔ کتنی فکر رہتی ہے، راتوں کو نیندیں نہیں آتی ہے زیادہ اگر مال ہے تو، ہے نا، اتنی فکر ہوتی ہے۔ نیکیاں برباد ہو جا رہی ہیں ہماری، کیسے کیسے اعمال ہم کر رہے ہیں، کبھی اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اخلاص و للہیت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص عطا فرما، تقوی عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں تیرا صحیح معنوں میں خوف پیدا فرما، تیرے خوف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چھوٹے بڑے گناہوں سے بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں، قبر کی زندگی میں، آخرت میں ہمیں ہر طرح کے چھوٹے بڑے عذاب سے بچا، چھوٹی بڑی پریشانیوں آفتوں سے بچا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں، عالم برزخ میں، آخرت میں امن و سلامتی عطا فرما، تیری رحمتیں ہمارے اوپر نازل فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے رحم و کرم سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف